لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے نا، وہ حب دنیا کی وجہ سے ہو رہی ہے. شیطان میں کیا تھا؟ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کیا نعمت نہیں ملی. یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے کون کون سی نعمتیں ملی ہوئی ہیں. وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے یہ والی نعمت نہیں ملی کہ میں آدم سے بھی افضل ہوں اللہ کی نظر میں. میں یہ مقام چاہتا تھا. یعنی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں 22ویں گریڈ کا آفیسر کیوں نہیں ہوں، میں 21ویں کا کیوں ہوں. ابے تو یہ دیکھ کہ 21ویں کا لاکھوں کے مقابلے میں کتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے 21ویں گریڈ کا آفیسر. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ایک عورت یہ سوچ رہی ہے کہ میں مرد کیوں نہیں ہوں، مجھے اللہ نے عورت کیوں بنایا. وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ اللہ مجھے گدھا گھوڑا حیوان بھی بنا سکتا تھا، مجھے انسان بنا دیا اس نے. ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میں 17واں گریڈ کا آفیسر کیوں نہیں ہوں. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھ سے ماتحت کتنے لوگ ہیں جن پر اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے، وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے. ایک آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میری صحت، وہ جو کیا ہے آرنلڈ ہے، کیا نام ہے اس کا جو باڈی بلڈر، آرنلڈ، میری صحت آرنلڈ جیسی کیوں نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ تو ہسپتال میں جا، ٹی بی کے اور کینسر کے مریض نظر آئیں گے، تو شکر ادا کر کے تو دوڑ رہا ہے، چل رہا ہے، بھاگ رہا ہے. تجھے اللہ نے ان لاکھوں لوگوں پہ فضیلت دی ہے، تو مقابلہ کر رہا ہے آرنلڈ سے. ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے سے بڑے سے کمپیئر کر رہا ہے، حالانکہ اس سے چھوٹے لاکھوں نہیں ہیں، کروڑوں ہیں جن پر اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے. یہ کمبخت اس پہ رو رہا ہے کہ میرا ذاتی گھر کیوں نہیں ہے. تجھے یہ نہیں پتا کہ بہت سے لوگ کرائے پہ بھی نہیں رہتے. جاؤ چھپڑوں میں جا کے، روڈوں پہ جا کے دیکھو، پڑے ہوئے ہیں. یہ ناشکری ہے. یہ ایسے ہے کہ شکر کا موقع تھا اور ٹینشن لے رہا ہے. اس کا مطلب 0 سے بھی ٹیمپریچر نیچے گرا ہوا ہے اور اس کو گرمی لگ رہی ہے. اس کو ہیٹر لگانا تھا اور یہ ایئر کنڈیشن کی باتیں کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ موقع تھا ہیٹر لگانے کا، ٹھنڈ ہو رہی ہے، اور یہ کیا تلاش کر رہا ہے؟ کہہ رہے میرے پاس ایئر کنڈیشن کے پیسے نہیں ہیں. او بھائی تو ہیٹر نہیں ہے، استری جلا کے گرمی حاصل کر لے. اے سی کی باتیں مت کر تو. آج میجورٹی کو جو ٹینشن ہے نا وہ اس بیس پہ ہے. پھر کہتے ہیں خوشیاں ہی نہیں ہے زندگی میں. تو میں ان سے کہتا ہوں تمہاری زندگی میں جو خوشیاں نہیں ہے نا، اس پہ یہ نہ سمجھو کہ اس پہ اللہ تعالیٰ تم سے کہے گا کہ چلو دنیا میں بیچارہ غمزدہ ہے تو آخرت میں کیا دے دوں گا میں اس کو خوشیاں. میں نے کہا تمہیں نہ دنیا میں ملی نہ آخرت میں، نہ دنیا میں خوشیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی کیا ہوگے؟ محروم. اللہ کہے گا موقع خوشی کا تھا اور تو منا کیا رہا ہے؟ غم. ہم اللہ اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ سردی والا ٹیمپریچر کب شروع ہوتا ہے؟ صحیح ہے نا کہ ہمیں اس وقت سردی لگنی چاہیے. بھائی دیکھو دوبارہ مثال سمجھا دیتا ہوں. 26 ڈگری جب ہوتا ہے نا ٹیمپریچر تو بھی انسان کو تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے. لوگ نارملی اے سی کا ٹیمپریچر کتنا رکھتے ہیں؟ بولو نا 26 یا 28. بہت کوئی سائبیریا سے آیا تو 18 پہ لے آئے گا. ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں لوگ ہماری گاڑی میں بیٹھے 18 پہ کر کے چلا رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں ٹھٹر گیا، میں وہیں کا وہیں، میں اتر ہی نہیں پا رہا گاڑی سے، جم گیا. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. کچھ کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کو 28 بھی بہت سردی لگ رہی ہوتی ہے. یہ گٹکے والے کا ٹیمپریچر ہوتا ہے یہ. لیکن نارملی ہم جب ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک شریف انسان کو کس ٹیمپریچر میں ایزی فیل کرتا ہے وہ، تو عام طور پہ نارملی ڈاکٹر کہتے ہیں 26 ایک ایسا ٹیمپریچر ہے یا 28، 26 سے 28 اس میں انسان کیا فیل کرتا ہے؟ بولو نا ایزی. اب اس میں اگر کوئی ایزی فیل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اس کی باڈی میں کوئی فالٹ ہے. مثال کے طور پہ اس کو بخار ہو رہا ہے بہت تیز، تو اس کو تو ہو سکتا ہے 30 میں بھی سردی لگ رہی ہو، 30 ٹیمپریچر سردی لگ رہی ہے. تو یہ اے سی کا یا ٹیمپریچر کا فالٹ نہیں ہے، یہ اس کا بولو اپنا فالٹ ہے. یہاں تک بات آ گئی ہے دماغ شریف میں؟ تو خوب سمجھ لو اللہ میاں نے بھی نا ایک معیار رکھا ہے کہ یہ نعمتیں جس کے پاس ہیں اس کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، وہ خوش ہونا چاہیے. اگر وہ خوش نہیں ہے اس کا مطلب یہ پاگل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے؟ خراب. تو
تو وہ کتنے ڈگری خوشیاں ملیں کہ آپ کو اس میں خوشی محسوس ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. جیسے کتنے ڈگری ٹیمپریچر ہو تو آپ کو سردی لگنی چاہیے, اور کتنے ڈگری ٹیمپریچر ہو تو گرمی لگنی چاہیے آپ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈگری بتا دی ہمیں کہ جس کو 3 چیزیں مل گئی نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوشیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اب اس کو خوش رہنا چاہیے, اس کے چہرے سے پتا چلے کہ یہ خوش ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1, 2 وقت کا کھانا. کتنا بھائی؟ 2 وقت کا کھانا, بالفعل ہو یا بالقوہ ہو. یہ تھوڑی عربی ہے, میں اس کو اردو میں سمجھا دیتا ہوں. اصطلاح ہے بالقوہ کا مطلب آپ رات کو سوئے, آپ کو پتا ہے کچن میں کل کا کھانا 2 ٹائم کا, میرا اور میرے بیوی بچوں کا, یا جو میرے زیر کفالت ہیں, بوڑھے ماں باپ بھی اس میں داخل کر لیں, ان سب کا 2 ٹائم کا کھانا میرے پاس کیا ہے؟ بولو, موجود ہے. اس کو کہتے ہیں بالفعل موجود ہے. بالقوہ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میرے ہاتھ اور پاؤں سلامت ہیں, صبح کہیں نہ کہیں مزدوری مل جائے گی جس سے میں 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام کر لوں گا. اس کو کہتے ہیں بالقوہ. ہم پریکٹیکلی تو نہیں ہے, لیکن 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سلامت ہیں. اتنی اللہ نے ایبلٹی, قابلیت رکھی ہے کہ آپ 2 ٹائم کے کھانے کا کل انتظام کر لو گے, پرسوں کا نہیں, بس کل تک کا. اس کے بعد اگر کھانے کی ٹینشن لے رہے ہو, ڈپریشن میں جا رہے ہو, تو یہ آپ کا اپنا, بولو ابے بولتے کیوں نہیں, یہ آپ کا اپنا فالٹ ہے. آگے جب جو کچھ ہے نا وہ غریبیاں ہیں کہ بینک میں 1 کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں 1 سال کے لیے, 10 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں بحریہ ٹاؤن میں, یہ غریبیاں ہیں, غریبیاں. ہوٹل میں جب آپ جاتے ہو تو قیمت پلیٹ کی دیتے ہو, غریبی ایک احسان ہوتا ہے ہوٹل والے کی طرف سے, دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو ٹینشن نہیں لیتا انسان. لے رہا ہے تو اس کا مطلب ندیدہ ہے, ہوس کا مریض ہے. اور کچھ لوگ غریبی پہلے منگواتے ہیں, 8-10 غریبیوں کے بعد کھانا منگوا رہے ہوں گے وہ. جیسے ایک آدمی ہوٹل میں گیا نا کہ وہ روٹی کتنے کی, اس نے کہا 20 روپے کی. اچھا بھائی سالن کتنے کا, پتہ نہیں روٹی سالن کتنے کا, جی اتنے کا. اور رائتا, اس نے کہا رائتا فری ہے, تو کہا 10 رائتے لے آؤ خالی. 10 کیا لے آؤ؟ رائتے لے آؤ. 2 ٹائم کا کھانا. تبھی ایسے آدمی کے لیے بھیک مانگنا بھی جائز نہیں ہے, کھانے کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے. صبح اٹھا, ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, بیلچا گیتی ہاتھ میں ہے, ٹماٹر کی ریڑھی ہے اس کے پاس, ٹماٹر بیچ کے کما سکتا ہے, اس کے لیے ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے کھانے کی ضرورت کے لیے جائز, بولو, نہیں ہے. کیونکہ اللہ کا دیا اس کے پاس رزق بہت ہے. نمبر 2, رہائش. رہائش میں یہ ہے کہ ایسا رات گزارنے کے لیے گھر میسر ہو جائے جہاں وہ سکون کی نیند خود بھی سو سکے, اور اس کے بیوی بچے اور جو اس کی زیر کفالت ہیں وہ بھی عزت کے ساتھ 4 دیواری میں, بولو, سو سکے. چاہے اپنا ہو, چاہے کرائے پر ہو, چاہے کسی نے زکات میں دیا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب گھر کی بنیادی ضرورت کیا ہو گئی؟ جیسے پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے نا, پرندوں کا گھونسلہ ہوتا ہے, اس میں وہ طوفان سے, آندھی سے بچنے کا انتظام ہوتا ہے, تو ایسا انتظام ہو گھر کے اندر. آج کل تو پیسہ لگا کے لوگ اپنے گھروں کو بگاڑتے ہیں, چاروں طرف سے پیک گھر, نہ کوئی کھلا صحن ہے, نہ کوئی ہوا ہے, نہ کوئی کچی جگہ ہے جہاں انسان کوئی پودے شودے لگا لے, بس پورا پیک کر دیا اس کو, کروڑوں روپے لگا کے بیڑا ہی غرق کر دیا. بس اس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں, اندر سے لوگ آئیں گے یار کیا زبردست, اس سے تو وہ گاؤں کا گھر چھپڑا اچھا ہے میرے بھائی. مجھے تو چھپڑوں میں جا کے سکون ملتا ہے, گاؤں دیہاتوں میں وہ زیادہ اچھے چھپڑے, جہاں منجی ڈال کے بیٹھ جاؤ, نیچے سے بھی ہوا لگے گی آپ کو. منجی میں یہی فائدہ ہوتا ہے, ہوا نیچے سے بھی لگتی ہے, بیڈ میں ایک طرف سے ہوا لگے گی آپ. اچھا خیر, یہ پھر زیادہ اوپر کے لیول کی باتیں ہو جائیں گی. تو گھر کا انتظام. تیسرا انتظام, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ. لباس بھی داخل ہے اس میں, نان نفقے میں لباس کا بھی انتظام ہو کہ آدمی
سطر چھپا سکے, پراپر ڈریس ہو, عزت کے ساتھ کہیں آ جا سکے. اور چوتھی چیز ہے جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ. یہ چھوٹی موٹی چھینکیں, نزلہ زکام, کھانسی, میرے ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے نا. آغا خان کے بہت سینئر ڈاکٹر سے میری سفر میں ملاقات ہوئی, تو میں نے کہا نزلہ زکام کھانسی, انہوں نے کہا WHO کی طرف سے نا ایسا آدمی جو چھینکتا ہے, کھانستا ہے, نزلہ ہو جاتا ہے سال میں ایک آدھ دفعہ, اس کا شمار بیمار لوگوں میں بولو نہیں ہوتا, بلکہ جس کو کبھی بھی نزلہ نہیں ہوتا وہ بیمار ہے.